السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز طلباء، لیول 1 کا یہ تیسرا درس اور دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا کا الدرس الرابع، چوتھا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے دونوں درسوں میں آپ کو جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان کا بھی تعلق صیغوں سے تھا، ضمائر سے تھا، اور آج کے اس درس میں ہم اعراب سے متعلق کچھ باتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ جس طرح ایک ہی حالت اور ایک ہی لباس میں نہیں رہتا، آرام کے اوقات میں اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ کام کے اوقات میں نہیں ہوتا، تقاریب میں، خوشی میں اس کا لباس گھر کے لباس اور عام حالات کے لباس سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح لباس یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے، بالکل معاملہ سیم ہے۔ اسی طرح اسما بھی ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتے، ان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے۔ اور عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں اسی کو اعراب کہتے ہیں۔ اور اعراب کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت حالت رفع، دوسری حالت جر، اور تیسرا حالت نصب۔ حالت رفع جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جو لفظ حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، اور جو حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں۔ یہ حالت رفع میں ہے، اسے مرفوع کہیں گے۔ یہ حالت جر میں ہو جائے گا، حرف جر داخل ہونے کے بعد اسے مجرور کہیں گے۔ اور اسی طرح کے بعد رأیت البیت، اگر یہاں پہ رأیت فعل اور فاعل کے ساتھ آ جائے تو یہ جو ہے منصوب ہو جائے گا، اور یہاں پہ ضمہ کے بجائے فتحہ رہے گا، منصوب ہو جائے گا۔ تو البیت، الدرس الرابع، چوتھا سبق، چوتھا درس، البیت۔ یہاں پہ میں نے بتایا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہاں مرفوع ہے، یہاں پہ حالت رفع میں ہے، اور چونکہ یہ عامل سے خالی ہے، اس سے پہلے نہ نصب دینے والا کوئی حرف ہے، نہ جر دینے والا کوئی حرف ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور حروف ہے۔ تو جب یہ عوامل سے خالی ہو، اس طرح کے کوئی حرف نہ ہو، تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور فی البیت میں اسی کے پہلے اگر فی لگا دیا جائے تو فی حرف جر ہے، اور حروف جارہ 17 ہیں، اس سے زیادہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو فی جو ہے انہی میں سے حروف جارہ میں سے ایک ہے۔ البیتو پہ جب فی داخل ہو گیا تو اس نے اس کو مجرور کر دیا، حالت جر میں کر دیا۔ فی البیت گھر میں، المسجد فی المسجد، یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اعراب اس کو کہتے ہیں کہ اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ المسجد ہے یہاں مرفوع ہے، لیکن چونکہ فی داخل ہو گیا اس لیے اس کا اعراب مجرور ہو گیا، یہ یہاں پہ جرا گیا۔ فی حرف جارہ میں سے جب بھی کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسے وہ مجرور کر دیتا ہے۔ المسجد اس وقت پڑھیں گے جب یہ فی سے خالی ہو، حرف جر اس پہ نہ ہو، اور جب حرف جر میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے گا تو فی المسجد پڑھیں گے، اور اگر کوئی نصب دینے والا حرف اس پہ داخل ہو جائے گا تو اسے نصب دے دیں گے۔ ان المسجد، ان حرف نواصب میں سے ہے۔ تو المکتب، علی المکتب، یہ فی حرف جر میں سے، حروف جارہ میں سے ایک ہے، جب یہ اسم پر داخل ہوتا تو اسے مجرور کر دیتا ہے۔ علی المکتب میز پر، السریر چارپائی، علی السریر چارپائی پر۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے، وہ روم میں ہے۔ ہوا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جو محمد کی طرف لوٹتی ہے۔ وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے۔ ہوا سیم سوال اور سیم جواب، صرف نام کی چینجنگ ہے، اور جگہ کی تعین میں کہ وہ کہاں ہے۔ وہاں روم میں تھا محمد، اور یہاں
यासिर हुआ फिल हम्माम, वो गुस्ल खाने में, हम्माम की में गुस्ल खाना। व ऐन आमिनतु, और आमिना कहाँ है? अब यहाँ आप चूंकि मुदक्कर के बजाय यहाँ मुअन्नस है, इसलिए आपको वाहिद मुअन्नस गायब है, इसलिए वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर आपको इस्तेमाल करनी होगी। हिया फिल मतबखी, वो किचन में है। व ऐन अस्साअतु, और घड़ी कहाँ है? हिया अला सरीरी, वो चारपाई पर है, पलंग पर है। अल मतबख की मीनिंग किचन। तमारीन अजिब अनिल असिलतिल आतियति, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ अस्सा जो आप देख रहे हैं, अस्सा अक्सर मुअन्नस के आखिर में गोलता आती है। मुअन्नस के अलामात में से अक्सर मुअन्नस के आखिर में आपको गोलता मिलेगी, लेकिन बाज में नहीं आती है। तो ये गोया कि गोलता जो है ये मुअन्नस के अलामात में से एक अलामत है। जब इस तरह किसी इस्म पर ता मुदव्वरा आ जाए तो गोया कि वो मुअन्नस है, जैसा कि सा में आप देख रहे हैं। तमारीन अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। ऐनल किताबु, किताब कहाँ है? अब किताब चूंकि इससे पहले जो सवाल किया गया था ऐनल किताबु हुआ अलल मक्तबी, उसी की प्रैक्टिस यहां करवाना चाहते हैं कि पहली चीज अला जो हर्फ जर है, इन तमाम जुमलों में जो यहां पे इस्तेमाल किया गया है कि जब ये किसी इस्म पर दाखिल होता है तो उसको मजरूर कर देता है। वहीं आपको उन ज़माइर को भी ध्यान देना होगा, उन सेगों को भी इस्तेमाल किया करना होगा जो मुदक्कर या मुअन्नस के सेंटेंस जिस तरह हों उसी को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ऐनल किताबु, किताब कहाँ है? हुआ अलल मक्तबी, हुआ का इस्तेमाल इसलिए किया गया, वाहिद मुदक्कर गायब का सेगा इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि किताब मुदक्कर है और वो गायब है, मुफरद है। और इसी तरह अला अल मक्तबु नहीं, अलल मक्तबु नहीं कहा गया, अलल मक्तबी, क्योंकि अल मक्तबु पर अला दाखिल हो गया, इसलिए अला हुरूफ जारा में से है और उसे मजरूर कर दिया, अलल मक्तबी। इसी तरह तमाम इबारतों में इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, ज़माइर का ख्याल रखते हुए, हरूफ जर का ख्याल रखते हुए। ऐना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ? हुआ फिल गुरफती, यहाँ भी वाहिद मुदक्कर गायब की ज़मीर को इस्तेमाल करके फ़ी का इस्तेमाल आप करेंगे जो हर्फ जर है, और जब वो हर्फ जर किसी इस्म पर दाखिल होता है तो उसे मजरूर कर देता है। इस तरह तमाम बात। इक़रा वक्त माज़ब्ति अवाखिर कलिमात, आखिरी हर्फ के हरकत का ख्याल रखते हुए पढ़िए और लिखिए। अल मदरसतु, चूंकि ये हालत रफ़ा में है, मरफू है, इसलिए कि ये इससे पहले ना कोई हर्फ जर है ना और ही कोई अमल करने वाला हर्फ है, इसलिए यहाँ पे मरफू है, यहाँ पे रफ़ा दम्मा है। अल मदरसतु हालत रफ़ा में है ये। और अगर इसी पे फी दाखिल कर देंगे जैसा कि इस इबारत में फिल मदरसतु नहीं होगा बल्कि यहाँ पे फिल मदरसती, इस तरह तमाम इबारतें यहाँ पे हल करेंगे। इक़रा वक्तु अत्तालिबु फिल जामिअति, पढ़िए और लिखिए। अत्तालिबु फिल जामिअति, यहाँ तमाम इबारतों में हर्फ जर का इस्तेमाल बतलाया जा रहा है कि जब भी हर्फ जर किसी इस्म पर दाखिल होता है तो वो इस्म जो हालत रफ़ा में था, मरफू था, उसे मजरूर कर देगा। अत्तालिबु फिल जामिअति, तालिब इल्म स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है। अर्रजुलु फिल मस्जिद, अल मस्जिदु अगर सिर्फ अल मस्जिदु है तो जाहिर सी बात है ये हालत रफ़ा में होगा, मरफू होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे फी दाखिल कर दिया गया तो फी हर्फ जर है, जब ये अपने इस्म पर दाखिल होता है तो उसे मजरूर कर देता है। अर्रजुलु फिल मस्जिद, आदमी मस्जिद में है। यहाँ मुहम्मदुन आमिनतु, खालिदुन ज़ैनबु, इन तमाम इबारतों में ये बतलाना चाहते हैं कि मुहम्मदुन जो मुदक्कर है या मर्द के मेल के नामों में से एक नाम है,
تو میل کے جو نام ہوا کرتے ہیں ان کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے، لیکن عورتوں کے جو نام ہوا کرتے ہیں ان کے آخر میں آخری حرف پر تنوین نہیں آتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہی فرق یہاں پہ آپ کو بتلانا چاہیے، محمد آمنۃ، خالد زینب، تمام عبارتوں پہ یہی آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر کلمات، آخری حرف کی حرکت کا خیال رکھتے ہوئے، یہ جو آخری حرف ہے، آخری حرف کے آخری کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ اقرأ واکتب، پڑھنا اور لکھنا ہے۔ اعراب لگانا ہے آپ کو۔ حامد اس لیے کہ میل کے ناموں میں سے ایک ہے، مرد کے ناموں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح زینبن آپ یہاں نہیں پڑھیں گے، یہاں آپ زینبو پڑھیں گے کیونکہ یہ مؤنث کے ناموں میں سے ایک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ الدرس الرابع کا کالم نمبر با، البیت، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں ہے، من البیتی، اب اسی پہ جب حرف جر داخل کیا گیا، فی اور علا کی طرح من بھی حروف جارہ میں سے ایک ہے تو اس نے اسی اسم کو مجرور کر دیا۔ من البیتی گھر سے، المسجد حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، لیکن جب الا اس پہ داخل ہوگا جو کہ فی اور علا اور من کی طرح یہ بھی حروف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے، اس نے جب مسجد اور اس اسم پر جب داخل ہوا تو اسے مجرور کر دیا۔ الل مسجد، المسجد الى المسجد، یہ عبارت اعراب اس کلمے کے آخری حرف کا اعراب یہاں پہ زیر ہوگا اور یعنی جر ہوگا۔ الى المسجد مسجد کی طرف، مسجد تک۔ المدرس من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو یہ ضمیر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تا، اور اگر مؤنث کے لیے یعنی کوئی کسی لڑکی سے سوال اگر کرے کوئی معلمہ، من این انت، من این انتا کے بجائے من این انتی، یا آپ کسی فیمیل سے کوئی سوال اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ تم کہاں سے ہو تو من این انتی، لیکن اگر وہی میل سے اگر آپ سوال کرنا ہو، کوشچن کرنا ہو تو من این انتا، آپ کہاں سے ہیں؟ محمد انا من الیابان، میں یابان سے ہوں، جاپان سے ہوں۔ یابان یعنی ایک کنٹری کا نام جسے ہم جاپان کہتے ہیں، اور چونکہ عربی کے اندر پا ہے نہیں اس لیے یہاں با کا استعمال، اور غالباً پا کی جگہ پہ با کا استعمال کیا جاتا ہے، تو جاپان کے بجائے یابان کہا گیا۔ المدرس ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہیں؟ ہوا من الصین، وہ چین سے ہیں، جو ایک کنٹری ہے ان کا تعلق چائنا سے ہے۔ المدرس ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہیں؟ اب یہاں جو عبارتیں آپ دیکھ رہے ہیں صرف ان کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی اسم پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو اسے مجرور کر دیتا ہے۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر جو لوٹتی ہے عمار کی طرف، من الصینی، ومن این حامد ہوا من الہندی، حامد کہاں سے ہیں؟ وہ ہندوستان سے ہیں۔ این عباس، اور عباس کہاں سے؟ این عباس، عباس کہاں ہیں؟ خرجا، محمد نے جواب دیا خرجا، یعنی وہ نکل چکے ہیں۔ المدرس این ذهب، وہ کہاں گئے ہیں؟ ذهب الى المدیر، محمد نے جواب دیا ذهب الى المدیر، وہ مدیر کے پاس گئے ہوئے ہیں، منیجر کے پاس گئے ہوئے ہیں، ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، منیجر، ہیڈ ماسٹر، مدیر۔ المدرس وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گئے ہوئے ہیں؟ محمد ذهب الى المرحاض، المرحاض یعنی بیت الخلا، وہ بیت الخلا گئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں ذہبا ذہبا ذہبا، یہ وہ گیا کے معنی میں ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو فاعل بن سکتا ہو تو وہ کا معنی ختم ہو جاتا ہے، جیسے ذہب بلال الى المسجد، ذهب محمد الى البیت، تو ذہبہ کے بعد اگر کوئی اسم
اس کے بعد آ جائے تو وہ فاعل ہو جائے گا، اور وہ گیا کی جو میننگ ہے خرجہ وہ نکلا، خرجہ محمد، اب چونکہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ فاعل بن سکتا ہے، اس لیے وہ کا ترجمہ یہاں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بدون اسم ہو تو خرجہ وہ گیا، وہ نکلا، ذہبہ وہ گیا، اور اگر یہاں پہ کوئی اسم ایسا آ گیا جیسا کہ میں نے بتلایا جو اس کا فاعل بن سکتا ہو ذہبہ کا، تو وہ کا مطلب ختم ہو جائے گا، ذہب المدرس، مدرس گیا، یعنی وہ مدرس گیا نہیں کہیں گے۔ تو اب یہاں آپ ترجمہ جب کریں گے خرجہ وہ نکلا، یعنی وہ نکل گیا۔ ذہب الی المرحاض، وہ بیت الخلا گئے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہاں آپ سیدھا علی کہیں ذہب علی الی المرحاض، تب ذہب علی جب آپ کہیں گے تو وہ کا ترجمہ یہاں نہیں کرنا ہوگا، المرحاض یعنی بیت الخلا۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے۔ من این انت، تم کہاں سے ہو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے۔ اس سے پہلے کالم با میں آپ نے پڑھا یہی سوال، اور اس کا جواب وہاں محمد نے دیا تھا۔ مدرس نے جب ان سے سوال کیا محمد سے، من این انت، تم کہاں سے ہو، تمہارا تعلق کس کنٹری سے ہے، تو انہوں نے جواب دیا انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں۔ انت من الفلپین، کیا تم فلپائن سے ہو، تمہارا تعلق فلپائن سے ہے، اگر ہیں تو آپ کہہ دیں نعم انا من الفلپین، اور اگر نہیں ہے تو آپ جواب دیں لا انا لست من الفلپین، جس طرح کی عبارت یہاں لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، آخری حرف کے حرکات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے اور لکھیے۔ آخری حرف کے حرکات کا، تا اس کلمے میں یہاں بھی تا، یہ آخری کلمات ہیں کہ جو جتنے بھی حروف ہیں ان کے حرکت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے۔ الغرفہ نہیں، یہاں پہ حرکت ضرور آپ لگے، الغرفۃ، اور جب اس مرفوع پہ جب من حرف جر داخل ہو گیا تو من الغرفۃ نہیں کہہ سکتے آپ، من الغرفۃ پڑھیں گے تو سینٹنس غلط ہو جائے گا، عبارت غلط، من الغرفتی، من الحمامی، اسی طرح آپ عبارتیں پڑھیں گے۔ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ من این فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے، ہی من الہندی، آپ اس کو پڑھیے اور لکھیے، اور آخری حرف پہ عبارت پہ ضرور غور کیجیے، اس کو پڑھتے وقت بھی اور لکھتے وقت بھی یہاں اعراب ضرور لگائیے، زبر زیر پیش جو بھی ہو یہاں پہ ضرور لگائیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہاں ہمیں سیکھنا کیا ہے۔ ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، خالی جگہوں کو مناسب حرف جر سے پر کیجیے۔ من، الی، فی، علی، یہ چار حرف جر جو ہمیں بتلائے گئے ہیں اسی میں سے جو مناسب ہو یہ آنے والے فراغات میں، آنے والے خالی جگہوں میں، یعنی فل ان دی بلینک یہاں پہ کرنا ہے۔ الکتاب فی المکتب، نہیں، آپ کو جواب دینا یہاں پہ جو عبارت مناسب ہوگی، جو حرف جر یہاں مناسب ہوگا، الکتاب علی المکتبی، علی المکتبی، یہاں پہ آپ کو اعراب کا خیال رکھنا ہوگا، ہر کلمے کے ہر آخری حرف پر اعراب ضرور لگائیں، حرکت لگائیں ضرور، زبر رہے گا، پیش رہے گا، زیر رہے گا، اس کی وجہ کیا ہے، یہی اصل سمجھنا مقصود ہے۔ الطالب الی الفصل، یہاں جو عبارت مناسب ہوگی، الطالب، جو حرف جر یہاں مناسب ہوگا، الطالب فی الفصل، اس طرح آپ حل کریں گے۔ یہاں کچھ کلمات نئے ہیں جن کی میننگ بتانا ضروری ہے۔ المدرسۃ، اسکول، الفصل، کلاس روم، الحمام، غسل خانہ، المرحاض، بیت الخلا، المطبخ، کچن، الغرفہ، روم، الجامعہ، یونیورسٹی کے معنی میں ہے، السوق، بازار کے معنی میں ہے، الیابان، جو ایک کنٹری کا نام ہے جسے ہم جاپان کہتے ہیں، الصین، چونکہ اصل چا ہے، چین ہے، لیکن چونکہ عربی میں چا آتا نہیں ہے اس لیے اسے الصین کہا گیا ہے، چین یعنی چائنا، الہند، ہندوستان، الفلپین، یہاں بھی فلپائن یا فلپین، المدیر، ڈائریکٹر، مینیجر، ذہبہ وہ گیا، خرجہ وہ نکلا۔
مجھے امید ہے کہ آپ نے اس درس سے استفادہ کیا ہوگا، اور جہاں بھی غمزہ آپ کو نظر آئے گا ضرور استفسار کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔